آغاز میں آپ کو بتائیں، ٹیرف وار میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیک فٹ پر۔ عدالتی فیصلے کے بعد تمام ممالک پر فوری طور پر 10% ٹیرف نافذ کر دیا۔ اطلاق 24 فروری سے 150 دن کے لیے ہوگا۔ امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کچھ اشیاء عارضی ٹیرف سے مستثنیٰ ہوں گی۔ زرعی مصنوعات، ادویات اور ان کی اجزاء اور بعض الیکٹرانکس اشیاء پر استثناء ہوگا۔ کرنسی میں استعمال ہونے والی دھاتیں، ایندھن اور توانائی کی مصنوعات بھی شامل۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے ہنگامی اختیارات کے تحت گلوبل ٹیرف غیر قانونی قرار دیے تھے۔ فیصلہ 3-6 سے سنایا گیا۔ عدالت نے واضح کیا فیصلہ تمام ٹیرف پر لاگو نہیں ہوگا، تاہم وہ محصولات کا عدم قرار دیے جو ہنگامی قانون کے تحت نافذ کیے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ شرمناک قرار دے دیا۔ کہا ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے۔ محصولات نے ہماری قومی سلامتی کا تحفظ کیا، لیکن ججوں نے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا۔ اب ایڈجسٹمنٹ کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ہر ممکن کوشش ہوگی کہ امریکہ کو پہلے سے زیادہ محصولات حاصل ہوں۔ فیصلے سے وہ ممالک خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے کچھ ججز غیر ملکی مفادات سے متاثر تھے۔ آپ پسند کریں یا نہ، میں 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی ٹیرف کے ساتھ ختم کی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے مجھ کو امن کا داعی قرار دیا۔ On tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. Tariffs have likewise been used to end 5 of the 8 wars that I settled. I settled 8 wars, whether you like it or not, including India, Pakistan, big ones, nuclear, could have been nuclear. Prime Minister of Pakistan said yesterday at the great meeting that we had, the peace board, he said yesterday that President Trump could have saved 35 million lives by getting us to stop fighting. They were getting ready to do some bad things. عدالتی فیصلے کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے ممالک پر 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ اس فیصلے کے امریکی سیاست اور عالمی تجارتی حالات پر کیا اثرات پڑیں گے، جانتے ہیں واشنگٹن میں موجود سما کے نمائندے اظفر امام سے۔ جی آگاہ کیجیے اظفر، کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ سیدھا سادہ کانگریس اور صدر کے درمیان ایک تنازع ہے۔ صدر نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ کانگریس کو بائی پاس کیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 1 کے تحت یہ تمام مالی اختیارات اور جو ٹیکسز عائد کرنے کے اختیارات ہیں وہ کانگریس کے پاس ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے جو ٹریڈ ایکٹ 1974 کا استعمال کیا ہے، جو پہلی بار استعمال ہوا ہے امریکہ میں، اور اس کے تحت انہوں نے یہ ٹیکس عائد کر دیا ہے 10% پوری دنیا پہ، اور لیکن اس کی مدت ہے 150 دنوں تک، یعنی 5 مہینے تک یہ ٹیکس عمل درآمد ہوگا، اور اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ سے یعنی کانگریس سے منظوری لینی پڑے گی۔ ظاہر ہے اس تناظر میں جو نظر آ رہا ہے، جو ایک کشمکش ہے، اس میں منظوری نہیں ملے گی، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایک ٹھہراؤ آئے گا۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹیکس عائد کرنے سے امریکہ میں جو یقیناً مقامی سطح پر صنعتوں کو تو فائدہ ہوگا، لیکن کاروباری سرگرمیوں میں ضرور متاثر ہوں گی، کیونکہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور عام لوگوں جو کاروبار جو درآمد کے اوپر انحصار کرتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا۔ تو ابھی یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ ایک صدر ٹرمپ نے اپنے اس اختیار کا استعمال کیا ہے، جس کو بڑے پیمانے پہ کانگریس جو ہے دونوں طرف کے، یعنی اس میں ریپبلکن بھی ڈیموکریٹ بھی شامل ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ بہت شکریہ اس تفصیل کا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سپریم کورٹ کے ٹیرف پالیسی پر فیصلے پر کہا عدالتی فیصلے سے صدر کی تجارتی دباؤ کی طاقت کم ہو گئی ہے، لیکن ٹیرف سے متعلق پالیسی جاری رہے گی۔ عدالتی فیصلے کے باوجود صدر ٹرمپ کے پاس مضبوط اختیارات موجود ہیں، جیسے کہ مکمل تجارتی پابندی جو عدالت نے تسلیم کیا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق ٹیرف کی سطح تقریباً وہی رہے گی، صرف طریقہ کار بدلے گا۔ عدالتی فیصلے سے صدر کی تجارتی دباؤ کی طاقت کم ہو گئی۔ امریکی وزیر خزانہ ٹیرف سے متعلق پالیسی جاری رہے گی، ایسا کہنا ہے اسکاٹ بیسنٹ کا۔ اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ 2 دن لندن میں قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا ترر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترر کا کہنا تھا اس دور میں پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی، پاکستان عالمی سطح پر مؤثر پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سائم ایوب کی جگہ بابر اعظم کو اوپننگ کرنی چاہیے، شاہد آفریدی کا مشورہ۔ پروگرام زور کا جوڑ میں کہا سائم ایوب نے مشکل سے 3-4 میچز جتوائے ہیں، ورلڈ کپ کے بعد سینئر کھلاڑیوں کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ توصیف احمد نے کہا بابر اعظم کو شامل کیا ہے تو پھر اوپر کھلانا چاہیے، اگر شاداب خان ہمارا نمبر 4 پلیئر ہے تو فاتح پڑھ لیں۔ پاکستان سے بیٹھ کے ہی سوچ لیا تھا کہ وہاں جا کے بابر 4 نمبر پہ کھیلے گا تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان سے ہی ہار کے چلے گئے ہیں۔ سائم ایوب اگر ہم 40-50 میچز اس کے پیچھے دیکھیں تو مشکل سے 2-3-4 میچوں میں پرفارم کیا ہوگا اس نے، اور میرے پاس پیچھے بیک اپ ہے، میرے پاس ایک سینئر لڑکا بابر اعظم کی شکل میں بیٹھا ہے جو 4 نمبر کا بیٹسمین نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپشن تھی فخر کی بھی، چلو فخر تو ایسا پلیئر ہے کہ آپ کو وہ 5ویں-6 نمبر پہ بھی کر کے دے دیتا نا، وہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ کون لائق ہے T20 کا کون نہیں ہے، کچھ لڑکوں کے فیصلے ہو جانے چاہیے، لیکن جو سینئرز کو لے جا کے وہاں بٹھا دینا بینچ پہ، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہم تو پیچھے سوچ رہے تھے کہ اس کو اوپر لے آئیں گے، اوپن لے آئیں گے بھائی، اگر وہ 11 کا حصہ ہے تو اس کو اوپن لے آئیں گے۔ آپ نے دوسروں سے پرفارمنس کرانے کے لیے وہ شاداب اوپر آ گئے، ابھی وہ شور جی یہ کرے بھائی نہیں، آپ اگر شاداب ہماری ٹیم کا 4 نمبر کا پلیئر ہے تو پھر فاتح پڑھ لینی چاہیے ہم تو صاف بولتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ گارمنٹس فیکٹری کے اسٹچنگ ڈپارٹمنٹ میں لگی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ کولنگ کے عمل کے بعد نقصان کا تخمینہ لگایا جا سکے گا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کورنگی کی رہائشی خاتون کی اپنی والدہ پر تشدد کی دہائی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے واقعے کا نوٹس لے لیا، مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق گھر سے گھی کی تھیلیاں غائب ہونے پر مکان مالکان نے ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خاتون خوشبو کے بیان کے مطابق والدہ گھریلو ملازمہ ہیں۔ مطلوب حسین نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آئی جی سندھ کی ہدایت پر پولیس نے باغ کورنگی کے قریب گھریلو ملازمہ پر تشدد کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مطلوب حسین ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں انسپیکٹر تھا۔ اہلیہ بھی مقدمے میں نامزد ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں۔ باراکہو کے اطراف ٹھل چوک اور ڈھوک جیلانی میں سرچ آپریشن میں 17 افراد زیر حراست، اسلحہ اور منشیات برآمد کی گئیں۔ 155 گھروں اور 245 افراد کی جانچ مکمل کر لی گئی۔ راولپنڈی میں سرچ آپریشن کے دوران 20 غیر قانونی مقیم افغان شہری گرفتار کیے گئے۔ آپریشن کے دوران 195 گھروں، 65 دکانوں اور 380 افراد کی جانچ کی گئی۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو ہولڈنگ سینٹر ڈھوک سیداں منتقل کر دیا گیا۔ مکان مالکان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیے گئے۔